آقا نے کہا ایک عرب اور عجم ہو، تکلیف اگر ایک کو ہو سب کو ہی غم ہو، اللہ کو رکھو یاد زیادہ ہو کہ کم ہو، ہم بھول گئے ہیں مگر اللہ کا فرمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، واہ 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 واہ، بے شک صحیح فرمایا، ہم بھول گئے ہیں مگر اللہ کا فرمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے کیا کہنے، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، بڑی نائٹہ۔ دعا کریں میں اس قابل لوں کہ پوری نظم پڑھوں، اس لیے کہ میں اس قابل لیتا ہی نہیں، یہ بھی ان کا صدقہ ہے، نہیں تو چینلوں پر اسلامی گفتگو وہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں جو قرآن کے دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ حضرت محتمیم صاحب نے ایک اعلان جاری کیا تھا کہ یہ جو ہمارے چینلز پر گفتگو کرنے جاتے ہیں انہیں نہیں جانا چاہیے۔ الحمدللہ میں نہیں جاتا، میں 6 چینلز کی لسٹ میں ہوں، حضرت کے اعلان کے بعد میں کسی چینل پر نہیں جاتا۔ آپ کی اطلاع کے بھیجتا ہوں کہ ایک ڈسکشن میں ہمیں 5000 روپے ملتے ہیں، 5000 کی کیا اوقات ہے؟ اپنے علماء کا حکم کی تعمیل کرو، یہ سب سے بڑی سعادت ہے، پیسہ کیا۔ واہ واہ، ایسے لوگوں کو چینلوں پر بٹھا کے بات کرتے ہیں قرآن کی دین کی بات، جنہیں قرآن کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ بے شک صحیح بات، اس بات کو تو ہم منع نہیں کر سکتے کہ قرآن میں آیا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، آیا ہے، لیکن پورا نہیں پڑھتے کس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اس آیت کا ذکر، یہ یہودیوں کے نمائندے ہیں جو آج کل ہمارے چینلز پہ بیٹھتے ہیں۔ ایک غم ہے میرے دل کا اور آپ کا، وہ پیش کرتے ہیں۔ بہت دن میں آپ سے ملاقات ہوئی۔ دوستو، یہ ہیں عالمی شہرت یافتہ آپ سب کے محبوب شاعر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ اپنی شاعری سے قرآن اور حدیث کا پیغام دینے والے آپ کے محبوب شاعر نے ایک نئی نظم پیش کی جس کا ٹریلر آپ نے دیکھا، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان۔ جی ہاں، اس نظم میں وہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، انہیں آئینہ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں اور مسلمان آج کل کر کیا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، خود ان کا جشن تھا دیوبند میں اور انہوں نے یہ نئی نظم یہاں پہلی بار سنائی ہے۔ آپ سنیے، آپ سے گزارش ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور آپ کے دل پہ اثر ضرور ہوگا، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ اس سے پہلے کہ یہ پوری نظم نان سٹاپ سنیں، یہ جان لیجیے پروگرام کہاں ہوا، کس نے آرگنائز کیا۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم ادب دیوبند کے زیر اہتمام 17 اکتوبر 2017 کو اتر پردیش کے دیوبند میں یوم سر سید کے موقع پر جشن ماجد دیوبندی ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے دیوبند کے نوجوان مشہور شاعر جناب چاند دیوبندی صاحب اور کو کنوینر رہے جناب فیصل نور شبو صاحب ورش پترکار۔ مشاعرہ زیر نگرانی رہا ان حضرات کے جناب نور دیوبندی صاحب، جناب محمد سلیم انصاری صاحب، جناب حسین انصاری صاحب فیض میڈیکل اسٹور اور جناب دلشاد انصاری صاحب شفا کلینک۔ سرپرستان مشاعرہ رہے مشہور اور معروف شاعر جناب وسیم راجپوری صاحب اور جناب ڈاکٹر شمیم دیوبندی صاحب صدر بزم ادب۔ اس موقع پر بزم ادب دیوبند نے اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ جی کے گرو پدم شری شری بھارت بھوشن یوگی جی کے دستے مبارک سے صاحب جشن ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کو فخر دیوبند ایوارڈ سے نوازا۔ حضرات گرامی، ظاہر بات ہے چھوٹے مائک سے بڑے مائک تک میں آیا ہوں، آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو شاید ابھی سمجھ جائیں گے۔ حضرات، ظاہر بات ہے ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب آج صاحب جشن ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم ادب کے تمام اراکین کو اور تمام طلباء دارالعلوم کو، اور جتنے بھی دارالعلوم کے علاوہ مدارس ہیں ان تمام طلباء اور تمام اساتذہ
حفاظ ائمہ اکرام کو کہ آپ یقیناً ماجد دیوبندی صاحب کو سننے کے لیے یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ ابھی بات یہ آئی ہے کمیٹی کی جانب سے کہ صاحب جشن کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا ابھی پڑھوایا جائے، اس کے بعد پھر آخر میں جو ان کا مقام ہے اس پر پڑھوایا جائے۔ آپ حضرات یقیناً متفق ہوں گے۔ حضرات میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ یہ سوال کرے گا کہ ماجد دیوبندی میں نے تمہیں صلاحیتیں عطا کی تھیں، تمہیں شاعر بنایا تھا، تمہیں شاعری کا وہ فن عطا کیا تھا کہ جس نے تمہیں پوری دنیا میں مشہور کر دیا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو کوئی ماجد دیوبندی کو جواب دینے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہندوستان نہیں بلکہ پوری اردو دنیا کی سماعتیں اس بات کی گواہی دیں گی کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ماجد دیوبندی صاحب کو جو اللہ آپ نے جو صلاحیت عطا کی تھی اس صلاحیت کا صحیح استعمال کیا ہے ماجد دیوبندی صاحب نے۔ وہ اسلام کی اشاعت کی ہے جو 30-35 سال سے کسی شخص نے نہیں کی ہے۔ مستقل اگر ماجد دیوبندی صاحب نے کوئی بھی شعر کہا ہے تو اس میں یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے وہ شعر کہا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس کا حقدار تھا ہم نے اسی حق میں رکھا، جس کا حقدار تھا ہم نے اسی حق میں رکھا، تیرا خط آیا تو چاندی کے ورق میں رکھا، غم پرستی کی روایت نہیں چھوڑی ہم نے، تیرا آنسو بھی گلابوں کے عرق میں رکھا۔ زوردار تالیوں کے درمیان محترم ماجد دیوبندی صاحب کا استقبال ہونا چاہیے۔ بہت کمزور تالیاں ہیں، میں خدا کی قسم اس مائک سے اس مائک تک نہیں جاؤں گا جب تک پہلی صف سے لے کر آخری صف تک تالیاں بجا کر زوردار ماجد دیوبندی صاحب کا استقبال۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ایک بار بہت صحیح ایک سامع نے یہ حکم کہوں گا، ان کی فرمائش نہیں، کہ ایک بار ہماری اسٹیج جو ہے بہت خاموش ہے، بہت دیر سے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ زوردار تالیوں سے ایک بار ماجد دیوبندی صاحب کا اسٹیج کی جانب سے بھی استقبال ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ حضرات۔ میں تو آپ کا اپنا ہوں اور آج کی اس محفل سے میں ایک نظم کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جو ادھر موجودہ عالمی صورتحال کے اعتبار سے میں نے کہی۔ میں نظمیں پڑھتا نہیں مشاعروں میں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے بڑوں کے درمیان ایک نظم پڑھوں۔ ملاحظہ فرمائیں، اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جی عطا فرمائیں۔ پیش کرتا ہوں۔ غزل پڑھنے کا موڈ تھا لیکن میں چاہتا ہوں یہ نظم آپ کی خدمت میں پڑھوں، یہ بہت اہم موضوع پر ہے۔ جی عطا فرمائیں۔ دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، پھرتے ہیں بھٹکتے ہوئے، گم ہو گئی پہچان۔ دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان۔ بہت دل سے میں پڑھتا ہوں، وہ بہت دل سے آپ کو سننا ہوگا۔ میرے اور آپ کے ایک ہی جذبات ہیں، کوئی الگ سے تو ہے نہیں، لیکن یہ بات پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کے نگار کے دل میں ڈال دی، تو یہ میں نے نظم کہی۔ پھرتے ہیں بھٹکتے ہوئے، گم ہو گئی پہچان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان۔ کیا کہنے کا، ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد۔ آقا نے کہا ایک عرب اور عجم ہو، بے شک تکلیف اگر ایک کو ہو، سب کو ہی غم ہو۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ کو رکھو یاد، زیادہ ہو کہ کم۔ آقا نے کہا ایک عرب اور عجم ہو، تکلیف اگر ایک کو ہو، سب کو ہی غم ہو۔ اللہ کو رکھو یاد، زیادہ ہو کہ کم ہو۔ ہم بھول گئے ہیں مگر اللہ کا فرمان،
کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، واہ 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 واہ، بے شک صحیح فرمایا. ہم بھول گئے ہیں مگر اللہ کا فرمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے کیا کہنے، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ. بڑی نائب. دعا کریں میں اس قابل رہوں کہ پوری نظم پڑھوں، اس لیے کہ میں اس قابل لیتا ہی نہیں، یہ بھی ان کا صدقہ ہے. نہیں تو چینلوں پر اسلامی گفتگو وہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں جو قرآن کے دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں. بے شک. حضرت محتمیم صاحب نے ایک اعلان جاری کیا تھا کہ یہ جو ہمارے چینلز پر گفتگو کرنے جاتے ہیں انہیں نہیں جانا چاہیے. الحمدللہ میں نہیں جاتا، میں 6 چینلز کی لسٹ میں ہوں. حضرت کے اعلان کے بعد میں کسی چینل پر نہیں جاتا. آپ کی اطلاع کے بھیجتا ہوں کہ ایک ڈسکشن میں ہمیں 5,000 روپے ملتے ہیں. 5,000 کی کیا اوقات ہے؟ اپنے علماء کا حکم کی تعمیل کرو، یہ سب سے بڑی سعادت ہے. پیسہ یہ ایسے لوگوں کو چینلوں پر بٹھا کے بات کرتے ہیں قرآن کی دین کی بات، جنہیں قرآن کے بارے میں معلوم ہی نہیں. بے شک صحیح بات. اس بات کو تو ہم منع نہیں کر سکتے کہ قرآن میں آیا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، آیا ہے، لیکن پورا نہیں پڑھتے. کس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اس آیت کا ذکر، یہ یہودیوں کے نمائندے ہیں جو آج کل ہمارے چینلز پہ بیٹھتے ہیں. ایک غم ہے میرے دل کا اور آپ کا، وہ پیش کر. بہت دن میں آپ سے ملاقات ہوئی. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، پھرتے ہیں بھٹکتے ہوئے، گم ہو گئی پہچان. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. سنیے بھائی جی. وسیم کہاں چلے؟ اچھا بلائیے وسیم، آنا ذرا جہاں ہوتا نہیں. سنی رہے کام کر رہا. سنی ہے شیعہ ہے کوئی قاضی ہے کہ انصار. سنی ہے شیعہ ہے کوئی قاضی ہے کہ انصار، ہر کوئی نظر آتا ہے خود اپنے سے بیزار. واہ واہ واہ. کرتا ہی نہیں پیش کوئی اصل میں کردار، کرتا ہی نہیں پیش کوئی اصل میں کردار. کیا کہنے. اور چاہتے ہیں بن کے رہے قوم کے سلطان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. کیا کہنے ماجد بھائی، زندہ باد. اور چاہتے ہیں بن کے رہے قوم کے سلطان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. پھرتے ہیں بھٹکتے ہوئے، گم ہو گئی پہچان. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. بہت شکریہ، بڑی نائب. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، پیش کرتا ہوں. دنیا کے مسلمان، جی عطا فرمائیں. اسلام کی تاریخ ہے بس قصے کہانی. ہم نے تاریخ کو بھلا دیا، قصے یاد نہیں ہیں، کہانیاں بنا کر رکھی. ملاحظہ اسلام کی تاریخ حضرت نہ کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اقبال. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. کیا کہنے. اسلام کی تاریخ ہے بس قصے کہانی. اللہ کو مانا نہیں اللہ کی مانی. واہ واہ واہ. اللہ کو مانا کتنا سچا مصرع ہے. نہیں اللہ کی مانی. دنیا برے اخلاق کی ہے کیسی دیوانی. مذہب بھی انہیں چاہیے
ہر گام پہ آسان دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. خوش رہیے، سلامت رہیے. کیا کہنے ماجد بھائی. مذہبی نے چاہیے ہر گام پہ آسان دنیا کے مسلمان، کیا کہنے، دنیا کے مسلمان. سبحان اللہ سبحان. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں کوشش کرتا ہوں، اگر اللہ توفیق نہ دے تو آپ ایک جملہ لکھ نہیں سکتے. بے شک. لکھ لیں گے تو پڑھ نہیں سکتے، پڑھ رہے ہوں گے تو تاثیر عطا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے. بے شک بے شک. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان پھرتے ہیں بھٹکتے ہوئے، گم ہو گئی پہچان. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. یہ روزے نمازیں تو دکھاوے کے لیے، واہ. اسلام کے اور دین کے دعوے کے لیے ہیں. کچھ تھوڑی سی دنیا کے بھلاوے کے لیے، ہو جائے صحابہ کی طرح کاش یہ ایمان دنیا کے مسلمان. آمین آمین ثم آمین. آمین آمین ثم آمین. یہ روزے نمازیں تو اللہ معاف کرے، میں بہت ہی گناہ، سب سے زیادہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مجھے اعتراف. 97 میں مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی، اس کے بعد سے 15 مرتبہ عمرے کر چکا. دعا کریں کہ میں ایسا ہو جاؤں جیسے میرے رسول چاہتے ہیں کہ ان کا امتی ہو. دین کے ہو ہند کا منظر، افغان ہو عراق ہو، جلتا ہے ہر ایک گھر. افسوس ہے سب برما ہو فلسطین کے ہو ہند کا منظر، افغان ہو عراق ہو، جلتا ہے ہر ایک گھر. اور امت سرکار پہ یورش ہے برابر، واہ. اور امت سرکار پہ یورش ہے برابر. افسوس ہے چپ امن پسند آج کے انسان دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. افسوس ہے چپ امن پسند آج کے انسان دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. کیا کہیں واجد بھائی. واہ واہ واہ. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. بہت شکریہ. میں پہلی بار یہ نظم پڑھ رہا ہوں اور آپ نے بہت حوصلہ بڑھایا. آپ کی دعائیں رہیں تو پھر پوری دنیا میں پڑھوں گا. ہندوستان آزاد کرایا وہ ہم ہی ہیں، واہ. انگریزوں کو بھارت سے بھگایا وہ ہم ہی ہیں. بے شک. شکوہ کبھی ہونٹوں پہ نہ لایا وہ ہم ہی ہیں. بے شک. لیکن جو تھے غدار اب ان کو ملا سمان دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. زندہ باد زندہ باد. ماجد بھائی پھر عطا فرمائے. ماجد بھائی پھر عطا فرمائے. ہندوستان آزاد کرایا وہ ہم ہی ہیں، انگریزوں کو بھارت سے بھگایا وہ ہم ہی ہیں. شکوہ کبھی ہونٹوں پہ نہ لایا وہ ہم ہی ہیں. لیکن جو تھے غدار اب ان کو ملا سمان دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان،
دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، پوری دنیا چپ ہے لیکن ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا. دعا کریں اس وقت اللہ ترکی کے بادشاہ طیب اردگان کو لمبی عمر عطا کرے. پوری دنیا میں ایک مجاہد کھڑا ہوا، پوری دنیا. 55 اسلامی ملک ہیں، 55 اسلامی کنٹریز ہیں، کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گے. ہماری بیٹیوں کی، ہماری بچیوں کی عزتوں سے کھیل کر ان کی کھوپڑیوں کو بول بنا رہے ہیں. کون؟ وہ شیطان جن کے مذہب میں چیونٹی مارنا بھی پاپ ہے، وہ ایک کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں بول رہا ہے. اب اللہ کی مصلحت ہے. دنیا کے مسلمان، ترکی کے شہنشاہ کو دی تو نے ہی طاقت. سنیے گا ذرا دل سے. ترکی کے شہنشاہ کو دی تو نے ہی طاقت، تب دوسرے ملکوں نے دکھائی ہے کچھ ہمت. لیکن ہے زمانے میں، لیکن ہے زمانے سے بڑی تیری عدالت. واہ بے شک. لیکن ہے زمانے سے بڑی تیری عدالت، ہیں تیری طرف دیکھتے برما کے مسلمان. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، ہیں تیری طرف دیکھتے برما کے مسلمان. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. سنیے گا جی عطا. سوال یہ ہے، یہ علماء بیٹھے ہم کس سے کہہ ہی نہیں سکتے، کس سے. ہمارا ایک ہی ہے مولا، اسی سے کہہ سکتے ہیں، اور سے کہہ ہی نہیں سکتے. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، تیرے سوا اپنا تو کوئی اور نہیں ہے. واہ. بے چین ہے ہم، چین کسی طور نہیں ہے. واہ واہ واہ. حالات پہ کرتا بھی کوئی غور نہیں ہے. واہ. پیدا حالات پہ کرتا بھی کوئی غیر نہیں ہے. پیدا تو ہی کرتا ہے ہر ایک فتح کا سامان. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، پھرتے بھٹکتے ہوئے گم ہو گئی پہچان. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. اب طاقت نہیں رہی، آخری بند اور سن لیجیے. بند اس میں بہت سارے، لیکن اب ہمت ختم ہو گئی. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. آخری دعائیہ بند ہے، آمین کہیے گا، دعا کیجیے. اللہ یہ تہجد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ میرا یہ بند قبول کر لے. پوری نظم اللہ قبول کر لے، عطا فرمائے. یہ وقت دعا ہے کہ چلو ہاتھ اٹھائیں. ہم ٹوٹ چکے، ہم کو نہ دے اور سزائیں. آمین. رحمان ہے تو بھول جا ہم سب کی خطائیں. آمین کہنا یار. یہ وقت دعا ہے کہ چلو ہاتھ اٹھائیں. ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم ٹوٹ چکے، ہم کو نہ دے اور سزائیں. آمین. رحمان ہے تو بھول جا ہم سب کی خطائیں. تیرے سوا کوئی نہیں، اپنا ہے یہ ایمان. دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان. سب لوگوں کی تائید مجھے ملے اگر آپ کو. اللہ سلام. یہ وقت دعا ہے کہ چلو ہاتھ اٹھائیں.
ہم ٹوٹ چکے ہم کو نہ دے اور سزائیں، واہ، رحمان ہے تو بھول جا ہم سب کی خطائیں، تیرے سوا کوئی نہیں اپنا ہے یہ ایمان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان، واہ، پھرتے بھٹکتے ہوئے گم ہو گئی پہچان، دنیا کے مسلمان، دنیا کے مسلمان۔ کیا بہت کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت بہت شکریہ محترم ماجد دیوبندی صاحب نے پوری محفل کو سوچنے پر مجبور کر دیا، مزمحل کر دیا، آنکھیں نہیں دل رو رہے تھے۔ آئیے حضرات انشاءاللہ ابھی ایک بار اور ماجد بھائی کو ہم آخر میں سنیں گے۔ چہرے پہ سارے شہر کے گرد و ملال ہے، چہرے پہ سارے شہر کے گرد و ملال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے۔ آئیے حضرات، اگر آپ لیٹسٹ مشاعرے دیکھنا چاہتے، کبھی سمیلن دیکھنا چاہتے یا اور پروگرام، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا ایڈریس ہے youtube.com/وقت میڈیا، ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com، اور ہمارا واٹس ایپ اور کانٹیکٹ نمبر 9997640286۔ مجھے اجازت دیجیے، میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے۔